سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی اسی دوران تشریف لائے، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر عبد القادر نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ جلیانی شریف، میں آپ کو محفل میں تشریف لانے پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا، یہ مہربانی ہوگی چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، 5 بجے سے پہلے ہم نے اپنی محفل کا اختتام کرنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ یہ جو دوست احباب اس جانب کھڑے ہیں مہربانی کریں آپ تشریف رکھیں، جو باقی معاملات رہ گئے وہ بعد میں کر لینا، اب پلیز مہربانی فرما کر پیچھے تشریف رکھیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل هل يستوي الذين والذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ایک دفعہ پیار سے درود پاک پڑھ لیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا، کیا لم یزلی کے جلوے، اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا، کیا لم یزلی کے جلوے ہیں، در پردہ سید مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں، در پردہ سید مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں، اور انوار کے چشمے کھلتے ہیں، دل زنگ آلودہ دھلتے ہیں، انوار کے چشمے کھلتے ہیں، دل زنگ آلودہ دھلتے ہیں، والشمس سے ملتے جلتے ہیں، کیا مہر علی کے جلوے۔ انتہائی عزت احترام و تکریم کے لائق جمیع حضرات علماء حق، علماء اہل سنت، قائدین تنظیمات اہل سنت، مدرسین و معلمین کرام، حاضرین گرامی مرتبت، میں اس موقع پر جامعہ چشتیہ ربانیہ کے چیئرپرسن اور روح رواں جانشین خطیب ملت حضرت صاحبزادہ والا شاہ صاحبزادہ حافظ عزیز الرحمن اجمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزیز الرحمن جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے تمام معاونین اور آپ کے رفقائے کار کو خراج عقیدت اور سلام محبت پیش کرتا ہوں۔
سٹیج پر گرام قدر تشریف شخصیات تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر عبدالقادر نقشبندی صاحب ضافت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائے ہیں۔ مجاہد تحریک ختم نبوت محترم جناب الحاج رمضان چشتی صاحب بیٹھے ہیں۔ بہت سارے علماء، سادات، مشائخ حضرات تشریف فرمائے میں سب کا اسم گرامی لوں تو میرے خیال میں میرا وقت پورا ہو جائے گا۔ میں اپنے سمیت سب کے ناموں کو جمع کر کے نام مصطفیٰ پر قربان کرتا ہوں۔ یہ مرکز علم ہے، مرکز وفا ہے، اور یہ صرف وہی علم کا مرکز نہیں کہ جہاں صرف صرف نحو منطق فلسفہ جفر ہندسہ توقید رمل پڑھایا جاتا ہو، صرف ظاہر نص مفسر حکم خفی جلی مجمل متشابہ عبارت النص اشارت النص اقتضاء النص دلالت النص منطق فلسفہ یہ چیز پڑھائی جاتی ہو، یہاں دین کا نور بھی عطا کیا جاتا ہے اور رسول اللہ کی محبت کا سرور بھی عطا کیا جاتا ہے۔ میں ایک بات اکثر وہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بندہ دیکھیں نا بارڈر پہ کھڑا ہو، پاک فوج کا سپاہی کھڑا ہو بارڈر پر، کوئی ہندو بنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو اور پھر وہ نعرے تکبیر اس طرح لگائے جس طرح دلہن شرما کے بات کرتی ہے، تو یہ تقاضا نہیں ہے۔ کچھ نعرے ہوتے ہیں جن میں شیروں والا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، جوانوں والا خون چاہیے ہوتا ہے، اور غیرت کا ایک پہاڑ بندے کو بن کر وہ سہار کرنا پڑتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی وہی ہے کہ یہ کوئی سر جھکا کر لگانے والا نہیں لگا سکتا، یہ سر اٹھا کر لگانے والے یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں اس مرکز میں آیا ہوں، میں اس مرکز، اس کی تھوڑی آواز بول دیں، میں اس مرکز علم میں ہوں، اس مرکز عرفان میں ہوں۔ وقت اتنا ہے نہیں کہ میں تمہیدن بات کروں اور پھر کوئی جناب آگے بات کروں اور آپ کو آدھا گھنٹہ چارج کرنے پر لگا دوں۔ یہ اس مرکز مہر و وفا علم و عرفان اور مہر و محبت میں آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جس کے اینٹوں سے بھی خوشبوئے مہر علی محسوس ہو رہی ہے، اور جس کے ماحول سے ختم نبوت کے ساتھ وفا کا ایک خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ تو وفا کا سائیں جب سر پر ہوں، جب مرشد سر پر ہوں، جب وارث سر پر ہوں، جب اپنے پیر اور مرشد سر پر ہوں، پھر بندہ ناروے میں بھی جا کر ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے، پھر وہاں انگلینڈ کی دھرتی میں جا کر بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خطیب ملت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر مشتاق احمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ تاجدار گھولڑا کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی
جہاں سے علم بھی پڑھایا جاتا ہے وفا بھی بتائی جاتی ہے. جہاں سے اور پیار سے بولے گا سبحان اللہ. ایک کافی ہے. میں قبرستان بھی تقریر نہ کرتا ہوں زندہ آدمی میں زندہ بندے کی گل کرتا پیار نہ لاکھو سبحان اللہ. ساری ہمارے موبائلوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ہم کیا بتائیں لوگوں کو؟ آپ کو یہی بتانا ہے, یہی چیز سمجھانی ہے کہ جب تدریس کی مسند پر بیٹھے تو مدرس نظر آئے, جب میدان عمل میں نکلے رسول اللہ کے ختم نبوت کے سپاہی نظر آئے. ایسے لاشیں پالنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی لاشیں پالنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے اندر ایمان کی غیرت نہ ہو, جن کے اندر غیرت ایمانی نہ ہو. ہمیں چاہیے تو صدیق اکبر جیسی وفاداری چاہیے, فاروق اعظم جیسی حمیت چاہیے, عثمان جیسی حیا چاہیے, علی جیسے جرأت چاہیے. اس لیے کہ وہ اسلام کے غدار ہوتے ہیں, وار ہوتے ہیں, وہ تو میرے علی جیسے ختم نبوت کے وفادار ہوتے ہیں. گج گیا کو سبحان اللہ, اور پیار اللہ کو سبحان اللہ. اور یاد رکھیں یہ اہل سنت کے مدارس ہیں, یہ روکی سوکھی کھائیں گے مگر نعرے کاج کملی والے کے لگائیں گے, جھنڈے رسول اللہ کی عزت کے لہرائیں گے. اور یاد رکھیں لا دین لمن لا خیرت له, یہ علماء یہ اہل علم یہ جو بیٹھے ہوئے یہ غیرت تقسیم کرنے والے لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس مرکز میں قدم رکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ مہر علی کے ایک غیرت مند مرید کے آستانے میں آیا. عزت کی قسم آپ کو ہو نہ ہو مجھے محسوس ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے شاید کچھ باتیں اور کرنی تھی اور اصلاح کی کرنی تھی, مگر کرنٹ بتا رہا ہے, کرنٹ بتا رہا ہے. اور تاجدار گولڑا قبلہ عالم غوث زماں کا فیض ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ. حضرت صاحبزادہ والا شاہ پیر طریقت حضرت سعید نعیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانٹ شریف کے سجادہ نشین آپ تشریف فرما ہوئے. تو میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے, میں اتنا لمبا ٹائم نہیں کہ میں توجہ آپ کی میری طرف ہے. اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے, یہ جذباتی عقیدہ نہیں ہے, دین کی اساس ہے. اگر اساس دین کی قائم نہ رہے تو عمارت قائم نہیں رہتی, بنیاد قائم نہ رہے. علامہ نوید صاحب اس وقت پھر وہ چھت قائم نہیں رہتی. آج اگر میں اور آپ سرکار کے سایہ رحمت میں اس کرم کی چھتری کے نیچے, اس فضل کے سائبان کے نیچے تاجدار کائنات کی نگاہیں رحمت کے نیچے اگر جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ایک واضح عقیدہ یہ ذہن نشین ہونا چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہن میں بات آتی ہے نا, جو خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ایک میں جلدی دو چار باتیں کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کیوں ضروری ہے, کیوں ضروری ہے بھائی کہ جی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو, توجہ فرمائیے گا. حضور خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, تاجدار سیال حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری خلیفہ حضور قبلہ عالم غوث زماں فاتح قادیاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب. اور جب سیالوی نے کو خلافت دی ہے نا, انہوں نے پھر اس کے بعد خلافت نہیں دی. اور پوچھا حضرت خلافت نہیں دیتی, فرمایا جدوں تو ان ہاتھاں نے نا مہر علی شاہ دے سر تے پگ بدھی ہے. مہر علی شاہ فرماتے تھے کہ سر تے پگ بدھی ہے, کسی اور سر ایسا جچتا ہی نہیں جس کے سر تے پگ بنا. جس کے سر پر تاجدار کائنات حسنین کے بابا, زہرا کے نانا, صدیق کے مرشد, فاروق کے پیشوا, عثمان کے دلربا, علی کی جان, مدینے کے سلطان, تاجدار کائنات, امام کائنات, وارث کائنات, وارث کائنات, وجہ وجود کائنات, مختار کائنات, صدر کائنات,
सुभान अल्लाह। और प्यार प्यार मैं जो शौक आपका देखना चाहता हूँ चिश्ती साहब की रूह खुश हो वो अभी तक बना नहीं। एक दफा प्यार से बहुत सुभान अल्लाह। प्यार ना लगे नाराए रिसालत आज चाहते सारे बोलो कोई ऐसी गल है नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए रिसालत। बात याद रखेंगे तो किस्मत की बात है, ये तो मुकद्दर की बात है, खत्म नबूवत की बात हर एक बंदा कर ही नहीं सकता। ये वही करता है जिसको उधर से इज़्ज़त होता है। हर एक खत्म नबूवत की बात नहीं कर सकता। और वो बड़े मौजू है बंदा बोल लेता है मगर खत्म नबूवत के लिए गैरत चाहिए। खत्म नबूवत हजरत हमारे असलाफ का अकीदा ये था, हमारे असलाफ का तरीका ये था। हजरत सैयद खलील अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब सजाए मौत हुई, हजरत अबुल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब ये अबुल हसनात शाह साहब को ये परवाना मिला जनाब आपके बेटे को सजाए मौत हो गई है, आप तफसीर लिख रहे थे खड़े हो गए, उस फरमान को चूमा आंखों से आंसू आए। किसी ने कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं, ये आंसू रोने के हैं, अकलौते बेटे के मौत का पैगाम है इसलिए परेशान है। पता क्या कहा उन्होंने, फरमाया मेरे बेटे का क्या नाम है, खलील। फरमाया खुश इस बात पे हो कि अल्लाह ने एक खलील दिया था जो उसके हबीब के काम आ गया है। अल्लाह ने एक खलील दिया था जो इसके हबीब के काम आ गया है। और अल्लाह के बंदों ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सारे नाम मिट जाएंगे, दौलतें रह जाएंगी, गाड़ियां रह जाएंगी, कोठियां रह जाएंगी, बंगले रह जाएंगे, मकान रह जाएंगे, दुकान रह जाएगा, खानदान रह जाएगा, मगर ईमान को नहीं छोड़ना है। ईमान साथ जाएगा। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं जिन्होंने इज्जत रसूल पर नामूस रसूल पर पहरा दिया है, और नार्वे की धरती हो खत्म नबूवत का झंडा नीचे नहीं होने दिया, और इंग्लैंड की सरजमीन हो खत्म नबूवत का झंडा नीचे नहीं होने दिया। पीर बड़े आलिम बड़े आए, यहाँ कोई फातिहा में नहीं पढ़ता, पीर मुश्ताक अहमद चिश्ती साहब यहाँ खुद पाशी हो रही है, दरूद खानी हो रही है, खत्म नबूवत का काम हो रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, दीन पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम फैलाया जा रहा है, कुरान की खिदमत हो रही है। अल्लामा नूरानी साहब इसकी वजह यह है कि उन्होंने उन चकाचौंध रोशनियों में भी जाके कोलड़े के ताजदार का सबक फरामोश नहीं किया। और वो सबक ये है कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों तवज्जो मेरी तरफ रखिए। देखिए ना ये सारी रौनकें तो हुजूर का सदका है। सरकार ना होते तो दुनिया ही ना बनती, तो आपकी कोठी कहाँ वहाँ पे बनती और वहाँ भी ना होती। ये भी मैं बात कर सकता, वहाँ भी तो एक मखलूक है ना। फरमाया महबूब तू ना होता तो मैं मखलूक को पैदा ही ना करता। चांद हुजूर का सदका, ये शम्सो कमर, शजरो हजर, बरको समर, खुशको तार, बेरो बार, बुलबुल का तरन्नुम, गुल का तबस्सुम, ये वसत कायनात, 14 तबकात, चाँद जिहाद, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, सेहरा सेहरा, गुलशन गुलशन, करिया करिया, बस्ती बस्ती, ये जोयंदगी, पाइंदगी, ताबिंदगी, दरख्शंदगी, दीवानगी, फरजानगी, ये रौनक, ये बहार, ये निखार, ये करार, ये कायनात में जो कुछ है मेरे नबी का सदका है। जितनी हरकत है ये नबी के कदमों की बरकत है। इमाम अहमद रजा ने इसीलिए कहा, फरमाते फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताजा छेड़छाड़ और अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। इमाम अहमद रजा ने तो यहाँ तक कहा, कान जहाँ तक लगाई है, मतलब साजिद साहब ये गौर करने की बात है, कोई अर्श और फर्श तक की बात साइंस साहब कर दी, फर्श और यहाँ फर्श पे भी ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। चरागे कोलड़ा नसीरे मिल्लत अमीने हुस्ने मेहर अली, जिन्होंने मेरे आगे संगे बुनियाद भी हज़रत पीर साहब ने रखा है, संगे बुनियाद भी हज़रत पीर साहब ने रखा। आपने फरमाया मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैंने कहा हुजूर फर्श और अर्श लपेट के रख दिया उन्होंने, आगे कैसे बढ़ाएंगे। मैं आधे इल्म की तवज्जो चाहूंगा सती साहब, कहा कि फर्श और अर्श तो रख दिया है, मुफ्ती अंजुम शहजाद सती साहब, ये इतना तो
فرمائیں گے؟ فرمایا میں بھی مہر علی کا بیٹا ہوں، میں فکر رضا کی توسیع کروں گا، فکر رضا کو آگے لے کے جاؤں گا، فکر رضا کو آگے بڑھاؤں گا۔ کہا کہیں گے کیا؟ فرمایا غوث اعظم کا خون میرے رگوں میں ہے۔ انہوں نے کہا فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش فرش تک بات کر دی، مگر چراغ کولڑا نے کیا کہا؟ نہیں، فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، بے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، بے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ میرے آقا نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ حضور نے فرمایا قدم قطعت النبوۃ والرسالہ فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ فرمایا مجھ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا سلسلہ منقطع کر دیا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا۔ اور بخاری میں میرے آقا نے فرمایا عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی یوم القیامت وانا العاقب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ رسول اللہ کا فرمین ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ جناب لوگ یہ سوچیں کہ یہ وقت گزارنے والی بات ہے؟ وقت گزارنے والی بات نہیں، عاقبت سنوارنے والی بات ہے، اپنا عاقبت سنوارنے والی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، نام تو بے شمار ہیں سرکار کے، مگر توجہ چاہوں گا، میرے 5 نام، علامہ یعقوب چشتی صاحب فرمایا میرے 5 نام، اور قلت کا بیان کثرت کی نفی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ مثلا میں یہ کہوں کہ جامعہ چشتیہ ربانیہ کے یہاں اس وقت تقریباً فارغ التحصیل 50 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بیان 50 کا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ 50 ہی ہیں، پتہ نہیں ہزاروں لوگوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو قلت کا بیان کثرت کی نبی بولیے نہیں ہوتی۔ سرکار نے یہاں 5 اسماء کا ذکر کیا، فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیار سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اور محمد وہ ہوتا الذی یحمد حمدا بعد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ۔ فرمایا محمد وہ نہیں ہوتا جس کا ایک بندہ تعریف کرے، محمد وہ نہیں ہوتا جس کا ذکر ایک مسجد میں ہو، محمد وہ نہیں ہوتا جس کی نعت ایک مجلس میں ہو، محمد وہ نہیں ہوتا جس کا قصیدہ ایک علاقے میں ہو، محمد وہ نہیں ہوتا جس کا ذکر ایک قریہ بستی میں ہو، محمد وہ بھی نہیں ہوتا جس کی نعت صرف ایک صوبے میں ہو، محمد وہ نہیں ہوتا جس کا ذکر ایک ملک میں ہو، محمد وہ نہیں ہوتا جس کا ذکر صرف ایک سب کنٹیننٹ میں ہو، محمد وہ نہیں ہوتا جس کا ذکر صرف شمس و قمر کرے، محمد وہ نہیں ہوتا جس کا قصیدہ صرف آدم گائے، محمد وہ نہیں ہوتا جس پر درود صرف روح پڑھے، محمد وہ نہیں ہوتا جس کو سلامی صرف جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کرے۔ اگر وقت ہوتا تو میں لمبی بات کرتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر محمد ہوتا کون ہے؟ پھر محمد ہوتا کون ہے؟ علامہ سیوطی فرماتے ہیں فرمایا محمد وہ ہوتا ہے، محمد وہ ہوتا ہے الذی یحمد حمدا جس کو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر آن، صبح شام دن رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے، عالم نباتات جباتات حیوانات، شمس و قمر شجر و حجر برق و سمر بچ کو تر جس کا ذکر ہو، فرمایا محمد وہ ہوتا ہے جس کا سارے جہان میں بھی ذکر ہو رہا اور زمین و آسمان میں بھی ذکر ہو رہا۔ فرمایا میں محمد، یہ اہل سنت کے مدارس کی یہی تو پہچان ہے، یہ جامعہ چشتیہ ربانیہ کا یہی امتیازی شان ہے، یہی پہچان ہے۔ کئی مدرسے ایسے ہوتے ہیں کہ داخل کر کے آؤ بچے کو، سائنس داخل کر کے بچے کو آؤ تو فارغ التحصیل تو وہ 9 سال بعد ہوتا ہے، تو فارغ الایمان 2-4 دنوں میں وہ کر دیتے ہیں۔ آپ بات میری سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں، فارغ التحصیل 9 سال بعد ہوتا ہے، فارغ الایمان 9 دنوں میں کر دیتے ہیں کہ رسول سے دور ہونا، ولیوں سے دور ہونا، ہوش بات کوئی بھی نہیں ہے، فلاں کوئی نہیں، یہ فارغ التحصیل بعد میں ہوتا ہے، فارغ الایمان پہلے ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت کے مدارس وہ ہیں جن کے لیے
عزیزوں وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. تم علم تمہاری دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. جمع کرتے ہو تجوری میں رکھتے ہو, لاک لگاتے ہو, تالا لگاتے ہو, پھر الماری کے اندر, الماری کو پھر تالا, پھر کمرے کے اندر, کمرے کو پھر تالا, پھر کمرے کو جب پھر باہر جناب نکلتے ہو, پھر گیٹ کو پھر تالا, پھر باہر جناب کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں, پھر باہر سنتری بھی سیکورٹی گارڈ بھی بٹھایا ہوا ہے, پھر گئے ہو کراچی, پھر بھی دل دھک 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 کر رہا ہے کہیں کروڑوں روپے کا نقصان نہ ہو جائے, کہیں چوری نہ ہو جائے, کہیں کسی سینہ چوری نہ ہو جائے, کسی اسی کی نیت خراب نہ ہو جائے, سیکورٹی گارڈ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. یہ اس دولت کا اتنا دھڑکا لگا رہتا ہے. قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا, پھر میں اس کو دیکھا ہے کہ مال کو جمع کیا, دولت کو جمع کیا, عددا, اور پھر گنتا بھی رات کی تنہائی میں ہے, سب کے سامنے نہیں گنتا, دروازہ بند کر کے, کنڈی لگا کے, پردہ کھینچ کے گرتا ہے, عددا, گرتا ہے کتنے ہو گئے ہیں, یحسب ان مالہ اخلدا, یہ سوچتا ہے یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا. فرمایا نہیں, یہ مال بھی اور تو بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہ وہ مال ہے جو اللہ کے راستے پر نہ لگے, یہ وہ مال ہے جو قرآن کے راستے پر نہ لگے, یہ وہ مال ہے جو اللہ کے نام پر خرچ نہ ہو, یہ وہ مال ہے جو مخلوق کی بھلائی کے لیے نہ ہو, یہ وہ مال ہے جس سے غریبوں کی مدد نہ ہو, یہ وہ مال ہے جس سے یتیموں کا سہارا نہ بنے, یہ وہ مال ہے جس سے ترویج و اشاعت دین کا کام نہ ہو, یہ وہ مال ہے جس سے اسلام کی خدمت نہ ہو. اور جو اسلام کی خدمت والا مال ہوتا ہے, وہ مال ہوتا ہے, وہ تو بڑا بے مثال ہوتا ہے, وہ تو بڑا بے مثال ہوتا ہے, وہ بڑا باکمال ہوتا ہے. مگر یہاں ایک دولت دنیا کی ہے, ایک علم کی ہے. مولا کائنات, مشکل کشا, شیر خدا, گواہ فترتا, رازدار فوخا, مراد کل کفا, امام الاولیاء, شاہ زمن, خیبر شکن, ابو الحسن. گولڑے شریف کا مرکز ہو اور علی کا ذکر نہ ہو. پیار سے آواز ہے, پیار سے اور محبت سے ذکر ہو گولڑا شریف کا, گولڑا شریف کا ذکر ہو, اور جو ولی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے وہ علی کے ساتھ نسبت وہ علی ضرور رکھتا ہے. میرے تاجدار گولڑا کے دربار کی تو پہچان ہی ہے. میں چشتی صاحب کی روح کی خوشی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. اے دیدائے حب نبی ہے میرے علی. سارے کلام والے تو باٹھا میں بیٹھے ہوئے جنہوں اکثر میں ان کے سامنے حاضر ہونا رہنا. حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی. ایک دفعہ پڑھ لے, حب نبی ہے, حب نبی ہے, حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی. چشتی صاحب ایسا ترجمہ ہے پڑھنا نا, حب نبی ہے میرے علی, علی کی محبت, نبی کی محبت, علی کا پیار, نبی کا پیار, علی سے وفا, نبی سے وفا, علی کی چاہت, نبی کی چاہت, علی کی عقیدت, نبی کی عقیدت, علی کی الفت, نبی کی الفت, علی کا یا, نبی کا یا, علی کی قربت, نبی کی قربت, علی سے پیار, نبی سے پیار ہے. دلیل کیا ہے تاجدار گولڑا, دلیل دے دے. فرمایا نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی. اے علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم ہے. فرمایا یہی راز ہے جو علی کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے, وہ نبی کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. اور جو اس راستے سے جاتا ہے وہ ڈیٹیل نہیں ہو سکتا. بڑی سیدھا سر مرشد نگر وچ جا کے یارا, نبی نگر وچ جائی, تے نبی نگر وچ جا کے یارا تو رب دا درشن پائی. یہ بات سر مگر یہ ہوتا فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا. فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے جو تقسیم کیا نا, ڈیوائڈ کیا, تقسیم کیا, راضی ہیں. لنا علم وللجہال معلوم. اللہ نے ہم آل محمد کے لیے علم رکھ دیا اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا. اور اگلی بات لأن المال یفنی عن قریب, فرمایا مال ان قریب ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. وَأَنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزْهَلُ, فرمایا علم ہمیشہ باقی رہے گا.
وہ کبھی زائل نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ مجاہد ملت خطیب ملت محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت علامہ پیر مشتاق احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے گئے ہیں نا، چلے گئے، مگر ان کا علم آج بھی بول کر کے رہا ہے، ان کا فیض آج بھی بول کر کے رہا ہے، ان کی خدمات آج بھی بول کر کے رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے حضرات، میں یہ آپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں، جس بچے کو آپ نے بہت لائق ہو، انٹیلیجنٹ ہو، بہت جس کے اندر ایبیلٹی ہو، قابلیت ہو، آپ کہتے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھائیں گے، فلانے جنابوں کو اس میں پڑھائیں گے، فلانے وہاں سے کہتے ہیں جی نہیں یہاں اس کی استاد اطلاعاتی ایبلٹی نہیں ہے، ایبل نہیں ہے یہاں پڑھنے کے، پھر کہتے ہیں چلو کسی عام انگلش میڈیم میں، وہاں بھی نہ چلے تو کہتے ہیں نہیں محلے کے کسی پرائیویٹ سکول میں، وہاں بھی نہ چلے کہتے ہیں اس کو سرکاری سکول میں ڈال دو، سرکاری سکول میں بھی نہ چلے پھر کہتے ہیں اس کو الیکٹریشین بناؤ، پلمبر بناؤ، مستری بنا دو، وہاں بھی نوسر بازی کر جائے، کہتے ہیں یہ کسی کام نہیں ہونے، اس کو مدرسے ہی پکڑو۔ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے نا، سب سے آخری کلاس ہم مدرسے میں رکھتے ہیں، حالانکہ یہاں اس نے آپ کے ایمان کی بات کرنی ہے، ایمان کی بات کرنی ہے، تو ایمان کی بات کرنے والے کو کتنا قابل ہونا چاہیے، کتنا ذہین ہونا چاہیے، کتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے۔ مگر قرآن نے پھر بھی سینے لگایا، معاشرے کے ہر شعبے نے، اینی ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا، سب سے آخر چھوٹیوں پہ ڈالا، مگر اسی قرآن نے اس کو سینے لگایا۔ جب اس نے قرآن کو سینے میں بسایا، ساری صفیں کراس کر کے معاشرے کے سب سے آگے محراب میں مصلی پر اس کو لا کر کھڑا کر دیا۔ تم نے اس کو ریجیکٹ کیا، قرآن نے اس کو ایکسپٹ کیا، تم نے اس کو ہر ڈپارٹمنٹ سے نکالا، قرآن نے اس کو قوم کا امام بنا دیا۔ اب یہ اللہ اکبر کرے گا تو جنرل صاحب بھی اللہ اکبر کریں گے، یہ رکوع کرے گا تو جناب وزیر صاحب بھی رکوع کریں گے، ورنہ کیا ہے پیچھے کوئی کتنا بڑا بھی ہے وزیر، پرائم منسٹر ہے، اس سے پہلے رکوع کر دے۔ یہ عالی مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے سر کے فقہ پڑھانے والے ہیں، ان میں نور النساء پڑھانے والے ہیں، ان میں قدوری پڑھانے والے ہیں، ان میں کنز الدقائق پڑھانے والے ہیں، ان میں جناب عنایہ پڑھانے والے ہیں، اشرف الہدایہ بنانے والے ہیں، رد المختار، در مختار، ہدایہ، بغیت المسترشدین، یہ پڑھانے، فتاوی قاضی خان پڑھانے والے لوگ ہیں، جن سے کہیں کہ امام کھڑا تھا، مقتدی وقت کا حاکم تھا، مگر اس نے پہلے رکوع کر دیا، پہلے رکوع کر دیا، ابھی امام کھڑا تھا، اس نے رکوع سے سر اٹھا بھی لیا، تو سارے کہیں گے فقط باطلت صلاۃ، فقط باطلت صلاۃ، نماز ختم ہو گئی، نماز ختم۔ کیا وجہ ہے؟ کہا دنیا داری بندے کو کمزور کرتی ہے، دینداری بندے کو عزت عطا کرتی ہے۔ اور یہی وہ بچہ علامہ اقبال نے رو کے کہا تھا نا، جنہیں حقیر سمجھ کے بجا دیا تو نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بے شک فزکس، کیمسٹری، بایو جو مرضی پڑھ لیں، یہاں جن لوگوں نے اپنے بچوں کو داخل کرایا ہے، میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں گلستان میں ریلی جامع رضویہ ضیاء العلوم میں پڑھتا تھا، یہ 1998 کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ اب مجھے وہاں تدریس کرتے ہوئے 19 سال ہو گئے ہیں۔ تو گلستان میں ریلی، اور یہ میرے تاجدار گولڑا کا فیضان ہے، حضرت مصلح امت ناشر علوم نبوت حضرت شیخ الحدیث تفسیر قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میری معلومات کے مطابق اب بزرگوں میں آخری رہ گئی ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے تاجدار گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے چہرے کی زیارت کی ہوئی ہے۔ 1953 میں ختم نبوت میں آپ نے قید کاٹی ہے، 1953 میں ان شاہپور جیل میں، 1953 کی بات میں کر رہا ہوں، ختم نبوت میں آپ نے قید کاٹی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، ہم قبلہ صاحبزادہ صاحب چھٹی ہوئی، ہم باہر کھڑے تھے تو ایک شخص آیا، نوجوان سا بچہ، سوٹڈ بوٹڈ، بالکل بڑا کلین شیب اور بڑے سوٹڈ، آگ گاڑی کھڑی کی۔ ہم ظاہر طالب علم جس طرح یہاں باہر کھڑے ہوتے ہیں، اس آگے انگلش بولتا ہے، I want a washer, I need a washer, میں ایک واشر چاہتا ہوں، دھونے والا مجھے چاہیے۔ ہم نے سوچا
بچہ پتہ نہیں گھر دھونا ہے یا کیا دھونا ہے، ہوا کیا ہے، ٹوٹی پھوٹی جو انگلش آتی تھی ہم طالب علموں نے مذاق ہی سمجھ لیتے ہیں. تو بات کی اس نے کہا میرا فادر فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، اور یہ کل کا فوت ہوا ہے. رات کو میں دوستوں کے ساتھ پکنک پہ تھا، واپس آیا تو وہ فوت ہوا پڑا ہوا ہے، تو مجھے ایک باشر چاہیے، یہ نہیں دھونے والا، غسل دینے والا نا، اس کو دھونے والا، اس کو پتہ بھی نہیں غسل کس کو کہتے ہیں، دھونے والا چاہیے. اچھا جی خیر وہ گیا، مسجد کا جو خادم تھا وہ اکڑی ہوئی اس کی لاش اس بندے کی، پتہ کیا گزٹڈ افسر ریٹائر ہوا تھا وہ، آرام الحال نہیں دیکھا، بچوں کو باہر اٹلی بھیج کر بڑا اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی، اس طرح اکڑا ہوا اور اس کا چہرہ گردن اس طرح پھری ہوئی، ادھر ہی اکڑی ہوئی. بڑی مشکل سے اس کو خیر غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن شفن پہنایا. تو وہ ادھر قبر پہ کھڑا نا، تھوڑی دیر بعد کہتا او مائی گاڈ واٹ ہیپنڈ، او مائی گاڈ واٹ ہیپنڈ، یعنی او اللہ ایک ہی ہو گیا، او اللہ ایک ہی ہو گیا. بھائی ساتھ قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا ان کو کوئی پڑھ کے انشاءاللہ ثواب کرے، کوئی پڑھا ہوا ہے تو ان کو بھیجو، یہ واٹ ہیپنڈ کیا لگایا ہوا ہے تم نے، یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات آپ کو سنا رہا ہوں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے. اور نے کہا ان کا کیا، انہوں نے کہا جی میں نے جو کیمسٹری اور نومیریکلز وغیرہ جو جبرا پڑھا ہے اس کا ثواب میں ان کو پیش کرتا ہوں. یہ ہنسنے کی بات نہیں، بڑی رونے کی عبرت کا مقام ہے کہ جبرے دا کیمسٹری دا نومیریکل دا ثواب جب قبر میں اندر گئے ہو جاتے ہونا کی اسی اس طرح صاحب اگلا سارے کو پتا، یعنی یہ حساب کتاب ہمارا ہے. اور پھر دوسرے تیسرے دن وہاں سے ہی بچے گزرے، اندر میوزک لگی ہوئی ہے اور اپنے دوستوں کو بلا کے ڈسکو ڈانس چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارا المیہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ تم نے یہ کیا کر دیا. حضرت چشتی صاحب ناروے میں رہ کر ان بچوں کو فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھا سکتے تھے، پڑھی بھی ہے. میں جدی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ میں نے خود 3 MA کی ہوئے ہیں، ٹرپل MA کیا ہوا ہے، مگر میں اس کو اپنے لیے نجات کا باعث نہیں سمجھتا، میں رسول اللہ کی نوکری کو اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتا ہوں، میں دین کی غلامی کو اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتا ہوں. اور یہ علماء جن کو آپ عقید سمجھتے ہیں، آپ کا 50 ہزار روپے میں گزارا نہیں ہوتا، آپ کا لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا. میں بڑی امام دربار پہ جمعہ پڑھاتا ہوں، گزٹڈ افسر میرے پاس آیا، شاہ صاحب تعویذ دے دے. میں نے کہا جی میں تعویذ والا چکر کوئی نہیں ہے. کہ نہیں یہ کوئی وظیفہ دے دے. میں وظیفہ بتا کیوں؟ کہ جی تنخواہ ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا. تنخواہ کتنی ہے؟ بتایا 1,45,000 روپے. میں نے اس کو کہا میں نے کہا پھر سلام تو کرو ان روکھی سوکھی کھانے والوں کو، سلام کرو، ان کی عزت کو سلام کرو، ان کی عظمت کو سلام کرو، ان کے دین سے وفا کو سلام کرو، رسول اللہ کے ان مجاہدوں کو سلام کرو، دین کے ان وارث، ان علماء کو، ان معلمین کو، ان مدرسین کو، ان کو سلام کرو، ان ائمہ مساجد کو سلام کرو. اور جب بھی موقع ملے اللہ یہ کر گئے یہ کر گئے، ہمارے معاشرے میں بک بک کرتے ہیں ان کے بارے میں جو دین کے وارث ہیں، مگر کوئی کرے نہ کرے. اے معلمین، اے علماء، اے مدرسین، میں نبی کا نوکر ہو کر دونوں ہاتھوں سے تمہیں سلام کرتا ہوں. تمہاری عظمت کو سلام ہو، تمہاری وفا کو سلام ہو، تمہاری امامت کو سلام ہو، تمہاری خطابت کو سلام ہو، تمہارے دین کے جذبے کو سلام ہو. جب نبی کی عزت پر حملہ ہوا ہے، بابو سوچتے ہی رہ گئے ہیں، تم آگے بڑھ کر زلف محمد پر قربان ہو گئے. آج بھی اگر تمہاری وجہ سے امریکہ کی ٹانگیں کانپتی ہیں، تمہاری وجہ سے یہودیت لرزتی ہے، تمہاری وجہ سے گیرٹ ویلڈر کو نیند نہیں آتی، تمہاری وجہ سے شیطان کے کماشتوں کو، ابلیس کے ٹٹوؤں کو اگر آرام نہیں آتا تو کیا ہے؟ ان کو پتا ہے یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ بوڑھوں پر بیٹھنے والے، یہ روکی سوکی کھانے والے، چند ہزار روپوں پر یہ کام کرنے والے، مصطفیٰ سے وفا کا علم بلند کرنے والے، اپنے نبوت کا جھنڈا اٹھانے والے، یہ پیچھے نیت
مدینے کے تاجدار سے رشتہ قائم کیا ہے، ان کے اسلاف نے ان کو یہ بتایا ہے، یہ پڑھایا ہے، پردہ اٹھایا ہے، نقطہ سمجھایا ہے، اور آج بھی چشتی صاحب کی قبر سے آواز آتی ہے، کولڑے شریف کے بازار سے آواز آتی ہے کہ کروں مدح آلے تو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں قدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نا۔ اپنے بچوں کو اگر قبر اچھی کرنی ہے، آخرت اچھی کرنی ہے، قیامت اچھی کرنی ہے، بخشش کا نور لینا ہے، تمہیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، دین کی طرف آنا پڑے گا، اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ اور یہ آپ کہیں گے اپنے بیٹی بھائیوں کو شاہ جی نے خوش کر دیا، آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ کس قسم کرسی کی حالت میں جب یہ بچہ بیمار ہو جائے اٹھا کر کلینک میں لے جاتے ہیں، ڈاکٹر بل بناتا ہے۔ خدا کی قسم یہ علماء سب دستبس ہوتے ہیں کہ میں اپنی کتاب لوں یا اس کو دوائی لے کے دے دوں، میں شرح لے لوں یا اس کو میں انجیکشن لے کے دے دوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ آج گھر کا کچھ اچھا کھانے کے لیے لے جاؤں یا اس کو میڈیسن لے کے دوں، مجھے پتہ ہے نا، میرا شعبہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ مگر علماء آپ کی عزتوں کو سلام، آپ نے اپنی پگڑیوں کا سودا نہیں کیا ہے، آپ کی عزتوں کو سلام، آپ نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، مصطفیٰ